اہل وطن قوم اپنے غازیوں اور شہیدوں کو یاد کرتی ہے اور اپنے محسنوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ آج ہم شان سبز و سفید میں سے ایک اقتباس پڑھیں گے۔ اسکواڈرن لیڈر شہید پیٹر کرسٹی 26 جون 1937 کو ملتان سے ہجرت کر کے آئے ہوئے ایئر فورس کے ایک فائر سپرنٹنڈنٹ مولا بخش کرسٹی کی بیوی کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا۔ یہ ان کی تیسری اولاد تھی۔ مولا بخش کرسٹی المعروف ایم بی کرسٹی کے والد حبیب اللہ بھی برٹش ایئر فورس میں تھے اور پہلے وہی ملتان سے کراچی آئے تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد ڈرگ روڈ میں آباد ہو گئے تھے، لہٰذا مولا بخش کرسٹی بھی رائل برٹش ایئر فورس میں بھرتی ہوئے اور فائر سپرنٹنڈنٹ کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے۔ اسکول پہنچنے کی عمر پر مولا بخش کرسٹی نے اپنے تیسرے بیٹے پیٹر کرسٹی کے لیے کراچی کی مشہور تعلیمی درسگاہ سینٹ پیٹرک اسکول کراچی کا انتخاب کیا، جہاں پیٹر کرسٹی کے اساتذہ کے مطابق وہ ایک ذہین طالب علم اور اچھے کھلاڑی بھی تھے۔ اسکول سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پیٹر کرسٹی نے پاکستان ریلوے میں کلیریکل سٹاف کے طور پر نوکری کر لی۔ دوران نوکری ہی انہوں نے پاکستان ایئر فورس میں اپلائی کیا، لیکن کسی وجہ سے سلیکٹ نہ ہو سکے۔ دوسری دفعہ انہوں نے زیادہ لگن کے ساتھ تیاری کی اور پاک فضائیہ میں منتخب کر لیے گئے۔ 29 جنوری 1959 کو انہوں نے پاکستان ایئر فورس اکیڈمی جوائن کی اور 28 جنوری 1961 آپریشنل نیویگیٹر کے طور پر پاک فضائیہ میں کمیشن لیا۔ ان کی پہلی تعیناتی 6 اسکواڈرن میں تھی، جہاں انہیں برسٹل فریٹر اور C-130 جہازوں کو اڑانے کا تجربہ حاصل ہوا۔ بعد میں وہ 7 اور 8 اسکواڈرن میں بھی تعینات رہے۔ اسی سال انہیں کمانڈ اینڈ کمبیٹ فلائٹ اسکول شورکوٹ بھیج دیا گیا، جہاں سے انہوں نے اسپیشلائزیشن ان ایئر ویپن سسٹم میں گریجویشن کی۔ 1964 میں پیٹر کرسٹی کو فلائٹ لیفٹیننٹ کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ 1965 کو جب دشمن نے ارض پاک پر حملہ کیا تو پاک فضائیہ دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار تھی۔ فلائٹ لیفٹیننٹ پیٹر کرسٹی نے 1965 کی جنگ میں بطور B-57 کیمبرا طیارے کے نیویگیٹر کے طور پر حصہ لیا اور کئی کامیاب آپریشنل مشن میں حصہ لیا، جن میں امبالہ، ہلواڑہ، آدم پور اور جام نگر کے آپریشن شامل ہیں۔ جنگ میں ان کی جرات، حوصلہ مندی اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے جنگ کے خاتمے پر انہیں ایک رنگا رنگ تقریب میں تمغہ جرات سے نوازا اور ساتھ ہی ان کی ترقی اگلے عہدے پر یعنی اسکواڈرن لیڈر کے طور پر کر دی گئی۔ دسمبر 1971 کو پھر جنگ چھڑ گئی، لہٰذا مادر وطن کی حفاظت کے لیے اس ہوا باز کو ریکال کیا گیا۔ تو دفاع مادر وطن کی محبت سے سرشار یہ پرجوش ہوا باز پوری پیشہ ورانہ مہارت اور وطن کے دفاع کا لیے تیار تھا۔ مادر وطن کے لیے ہر وقت تیار اس ہوا باز نے 1965 کی جنگ کے دوران بھی کبھی جنگ کی ہولناکیوں کو اپنے اعصاب پر طاری نہیں ہونے دیا اور ہمیشہ اپنے ساتھی ہوا بازوں اور گراؤنڈ سٹاف کا حوصلہ اپنی ہنسمکھ طبیعت اور مزیدار چٹکلوں سے بلند رکھتا۔ اسی طرح 1971 میں بھی یہ اپنی سول رہائش گاہ چھوڑ کر اپنے خاندان کے ساتھ PAF بیس ماڑی پور شفٹ ہو گئے۔ 1971 کی جنگ میں دشمن کی فضائیہ کا زیادہ زور کراچی کے بیسوں پر تھا اور عام تاثر یہی تھا کہ کل کے بھائی یعنی بنگالی بھائی دشمن کی ان کامیابیوں کی وجہ تھے اور ماڑی پور بیس کو کافی نقصان پہنچ چکا تھا، لہٰذا ایک دن اسکواڈرن لیڈر پیٹر کرسٹی نے اپنے بھائی جان کرسٹی سے کہا، یار ایسا کرو کہ تم اپنی بھابھی اور بچوں کو لے کر ڈرگ روڈ امی ابا کے پاس لے جاؤ، اب بیس پر خطرہ زیادہ ہے۔ پھر پاک فضائیہ کی ہائی کمان نے دشمن کے جام نگر بیس کو تباہ کرنے کے لیے مشن ترتیب دیا، کیونکہ رپورٹ تھی کہ کراچی کو نقصان پہنچانے کے لیے ایئر سورٹیز جام نگر سے ہی کی جاتی تھی، لہٰذا ایک ڈو اور ڈائی
मिशन तरतीब दिया गया। माड़ीपुर बेस के मसीही बेस कमांडर नजीर लतीफ ने एक लंबी ब्रीफिंग के बाद वतन के दो बेटों स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड खुसरो, जो कि एयरफोर्स से रिटायर्ड हो चुके थे लेकिन मादरे वतन की पुकार पर हाजिर हुए थे, और स्क्वाड्रन लीडर पीटर क्रिस्टी के साथ उन्होंने भी इस खतरनाक मिशन के लिए अपने आप को रजाकाराना तौर पर पेश किया था। 5 दिसंबर की रात के आखिरी पहर जब ड्रिड रोड से पीटर क्रिस्टी बेस जाने के लिए निकल रहे थे तो इनके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने अपने खानदान के लोगों को इसी मामूल के साथ खुदा हाफिज कहा और अपनी माँ से कहा, अम्मी मैं आता हूँ तो फिर सुबह मिलकर नाश्ता करेंगे, और अपने भाई जॉन क्रिस्टी को कहा, आओ यार मुझे बेस छोड़ा। जॉन क्रिस्टी ने पीएफ बेस फैसल पर जहां तक एक सिविलियन जा सकता था वहां तक जाकर अपने भाई को खुदा हाफिज कहा। जॉन क्रिस्टी कहते हैं, मैंने अपने भाई के चेहरे पर उस वक्त भी कोई परेशानी और जंग का खौफ नहीं देखा, बल्कि वो उसी तरह अपनी तबीयत के मुताबिक हंसी मजाक करते हुए अपने मिशन पर रवाना हुए। बल्कि एक मौका पर जॉन क्रिस्टी ने कहा, लाला अपना ख्याल रखना, बच्चे बहुत छोटे हैं। तो भाई ने इसी हौसले और जज्बे से जवाब दिया, यार परेशान न हो, अपने छोटे बच्चों और कौम के नन्हे मासूमों का ख्याल आते ही तो जिस्म में खून तेजी से दौड़ने लगता है कि इन मासूमों को दुश्मन की तबाहकारियों से बचाया जाए और दुश्मन को इसके घर में घुसकर मजा चखाया जाए। 6 दिसंबर की सुबह दोनों जानबाज B-57 B-57 बम्बार तैयारे में सवार होकर अपने मिशन के लिए रवाना हो गए। और फिर जब वो अपना मिशन मुकम्मल करके वापसी के सफर पर थे कि जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल ने इनके तैयारे को हिट किया। दोनों जानबाज हवाबाज शहीद हो गए। एयरफोर्स की हाई कमान ने तकरीबन 5 साल बाद दोनों जानबाज हवाबाजों को शहीद करार देकर सितारा जुर्रत से नवाजा और एक पुरवकार तकरीब में दोनों शोहदा के लवाहिकीन को सितारा जुर्रत के मेडल दिए। कौम अपने मोहसिनों को सलाम पेश करती है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।